أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ شرح السنہ امام بربہاری رحمہ اللہ کی عظیم تالیف ہے، اور اس کتاب کو کئی ایک مسائل میں تقسیم کیا گیا ہے۔ بعد میں آنے والوں نے ان مسائل پہ نمبرز بھی لگا دیے ہیں۔ ان مسائل میں سے ہم 27واں مسئلہ پڑھ رہے ہیں، اور اس کا بہت سارا حصہ گزشتہ درس میں گزر چکا ہے۔ 27ویں مسئلے کا تعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہے۔ کتاب کے مؤلف نے امام بربہاری نے صحابہ کرام کے 4 طبقات بنا دیے۔ پہلا طبقہ فضیلت کے لحاظ سے ان صحابہ کرام کا جو سب سے اوپر ہیں، ان میں جناب ابو بکر، عمر اور عثمان ہیں۔ دوسرا طبقہ ان 7 صحابہ کرام کا جو 10 مبشرہ میں سے ہیں، پہلے 3 صحابہ کرام کے بعد۔ اس کے بعد تیسرا طبقہ ان صحابہ کرام کا جو مہاجرین و انصار ہیں، اور تقریباً پرانے صحابہ کرام میں سے ہیں، اولین صحابہ کرام میں سے ہیں۔ اور چوتھا طبقہ ان صحابہ کرام کا جو نبی علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ عرصہ نہیں رہ سکے، اور جو آغاز میں مسلمان نہیں ہوئے بلکہ بعد میں مسلمان ہوئے ہیں۔ تو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کتاب کے مؤلف کہتے ہیں ثم افضل الناس بعد هؤلاء، پھر لوگوں میں سے سب سے افضل ان کے بعد، کن کے بعد؟ جو گزر گئے، ان کے پہلے 3 طبقات کے بعد کون ہیں؟ من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابی ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی صحبت میں رہا، یومن ایک دن، او شہرن یا ایک مہینہ، او سنتن یا 1 سال، او اقل من ذلك و اکثر یا اس سے کم یا اس سے زیادہ۔ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں نترحم علیہم، ہم ان کے لیے دعائے رحمت کریں گے، وَنَذْكُرُ فَضْلَهُمْ، اور ہم ان کے فضائل کا تذکرہ کریں گے، وَنَكُفُّ عَنْ زَلَلِهِمْ، اور ہم ان کی اخطاء کے معاملے میں خاموشی اختیار کریں گے۔ نکف کا معنی کہ رک جائیں گے۔ وَلَا نَذْكُرُ أَحَدًا مِّنْهُمْ إِلَّا بِالْخَيْرِ، اور ہم ان میں سے کسی کا بھی تذکرہ نہیں کریں گے مگر خیر کے انداز میں، تعریف کے انداز میں، اچھے انداز میں، برے انداز میں تذکرہ کسی کا بھی نہیں کریں گے ہم۔ لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا رأیتم اصحابی فامسکوا، جب تم میرے صحابہ کرام کو، اذا ذکر اصحابی، معذرت کے ساتھ رأیتم نہیں ہے بلکہ اذا ذکر اصحابی،
جب میرے صحابہ کرام کا تذکرہ کیا جائے فَأَمْسِكُوا، تو تم رک جاؤ، یعنی کہ رک جاؤ، خاموشی اختیار کرو، اپنی زبان کو روک لو۔ وقال سفیان بن عیینہ، اور امام سفیان بن عیینہ کہتے ہیں من نطق فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکلمۃ فہو صاحب ہوا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کے بارے میں گفتگو کرے ایک لفظ بھی، ایک کلمہ بھی، تو وہ خواہش پرست ہے، اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والا ہے۔ اور فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ کرام ستاروں کی مانند ہیں، ستاروں کی طرح ہیں۔ بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، ان صحابہ کرام میں سے جس صحابی کی بھی اقتداء کرو گے، پیروی کرو گے، تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ یہ تھا ترجمہ ان الفاظ کا جو امام بربہاری نے صحابہ کرام کے چوتھے طبقے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہے ہیں۔ اب ان الفاظ پہ غور و فکر کرتے ہیں اور انہیں صحیح معنوں میں جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں گزارش کر چکا ہوں گزشتہ درس میں کہ امام بربہاری جب یہ کہہ رہے ہیں کہ چوتھا طبقہ ان صحابہ کرام کا ہے جو نبی علیہ السلام کی صحبت میں ایک دن رہے یا ایک مہینہ رہے یا ایک سال رہے یا اس سے بھی کم رہے یا اس سے زیادہ رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تذکرہ کر رہے ہیں ان صحابہ کرام کا جنہیں آپ کے ساتھ بہت کم رہنے کا موقع ملا۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ صحابی کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ صحابی وہ ہے جو آپ کے ساتھ رہا، چاہے چند لمحوں کے لیے رہا، چاہے چند لمحات کے لیے اسے آپ کے ساتھ رہنے کا موقع ملا، آپ کو دیکھنے کا موقع ملا۔ اور میں نے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی تعریف بھی ذکر کی تھی۔ یہاں پہ امام بربہاری رحمہ اللہ نے صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہا کہ ہم ان کے لیے دعائے رحمت کریں گے اور ان کے فضائل کا تذکرہ کریں گے اور ان کی اخطاء کے معاملے میں خاموشی اختیار کریں گے، اور جب بھی ان کا تذکرہ کریں گے خیر کے انداز میں کریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے حدیث بیان کی ہے کہ اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کرام کا تذکرہ کیا جائے تو تم اپنی زبانوں کو روک لو، یعنی کہ ان کی برائی بیان نہ کرو۔ یہ الفاظ جو امام بربہاری نے صحابہ کرام کے بارے میں کہے ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ذکر کیا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ امام طحاوی نے بھی ذکر کیا ہے۔ کس نے؟ امام طحاوی۔ اور امام طحاوی کے بارے میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہ حنفی عالم دین ہیں اور محدث ہیں، مفسر ہیں، فقیہ ہیں۔ انہوں نے جو عقیدہ لکھا ہے اسے علماء کرام میں بہت اہمیت ملی ہے، بلکہ بہت سے مدارس میں یہ عقیدہ پڑھایا جاتا ہے، بہت سے مدارس میں عقیدہ پڑھایا جاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ امام طحاوی صحابہ کرام کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ پہلی چیز ہے جو انہوں نے ذکر کی ہے کہ اہل سنت والجماعت صحابہ کرام سے نفرت نہیں کرتے بلکہ صحابہ کرام سے محبت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں دوسرے نمبر پہ وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، کسی بھی صحابی سے محبت میں ہم غلو نہیں کرتے، مبالغہ نہیں کرتے، حد سے آگے نہیں بڑھتے۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے، ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ کسی ایک صحابی سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ محبت میں غلو کرتے ہیں، حد سے آگے نکل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ امیر المؤمنین جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ان سے محبت ایمان کی علامت ہے،
ان سے بغض و عداوت یہ ایمان سے محرومی اور منافقت کی دلیل ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محبت میں ہم حد کو تجاوز کر دیں, حد سے آگے نکل جائیں. محبت کی ایک حد ہوتی ہے. خود اللہ کے رسول نے اپنے بارے میں کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم, کہ میری شان بیان کرتے ہوئے, میرا مقام بیان کرتے ہوئے, مجھ سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے, مجھ سے عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے حد سے آگے نہ بڑھنا, حد سے آگے نہ نکلنا, جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے حد سے آگے نکل گئے. تو اس لیے محبت کی, عقیدت کی ایک حد ہوتی ہے, اس حد سے آگے نکلنے کی, اس کو تجاوز کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب لوگ جناب علی سے محبت کرتے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ مشکل کشا قرار دیتے ہیں, حاجت روا قرار دیتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ انہیں مشکل اوقات میں پکارنا چاہیے, اور جو پکارے گا وہ اس کی مدد کرتے ہیں. بلکہ یوں سمجھا جاتا ہے کہ جیسے کائنات کا پورا نظام انہی کے ہاتھ میں ہو. اور کئی لوگ ان سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ان کی شان نبی علیہ السلام سے بھی زیادہ بیان کرتے ہیں, اور کئی لوگ ان کی شان بیان کرتے ہوئے انہیں شیخین یعنی کہ جناب ابوبکر, جناب عمر سے آگے بڑھا دیتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ مبالغہ ہے, یہ کیا ہے؟ غلو ہے. اور امام طحاوی کہتے ہیں کہ ہم ایسے عقیدے سے لا تعلق ہیں. ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ولا نفرط فی حب احد منہم, ہم کسی بھی صحابی سے محبت میں حد سے آگے نہیں نکلتے. نمبر 3 کہتے ہیں, تیسرا پوائنٹ صحابہ کرام کے تعلق سے, تیسرے نمبر پہ جو ہمارے عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ولا نتبرأ من احد منہم, ہم کسی بھی صحابی سے لا تعلقی کا اعلان نہیں کرتے, برات کا اعلان نہیں کرتے, کسی بھی صحابی پہ تبرہ نہیں کرتے, کسی بھی صحابی پہ دشنام ترازی نہیں کرتے. یہ بھی بڑی اہم بات ہے. ایک انتہا یہ ہے کہ کسی صحابی سے محبت میں آپ حد سے آگے نکل جائیں, ان کی شان کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیں, یا اللہ کے رسول کے برابر کر دیں, یا اللہ کے رسول سے آگے بڑھا دیں, یا جناب ابوبکر عمر سے آگے بڑھا دیں. اور دوسری طرف کیا ہے کہ آپ کسی صحابی سے نفرت کا اظہار کریں, لا تعلقی کا اعلان کریں, برات کا اظہار کریں, اور اس پہ تبرہ کریں, تہمتیں لگائیں, مذاق اڑائیں, اور انہیں منافق قرار دیں, جیسا کہ کئی لوگ یہ معاملہ کرتے ہیں. کس کے ساتھ؟ امیر المؤمنین جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ. تو ہمارا ایسا عقیدہ نہیں ہے. ہم ایک ایک صحابی سے محبت کرتے ہیں, کسی بھی صحابی سے لا تعلقی کا اظہار نہیں کرتے. جناب امیر معاویہ کی توہین کی جاتی ہے, گستاخی کی جاتی ہے, لیکن اہل سنت والجماعت ایسے لوگوں سے بری ہیں, لا تعلق ہیں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ سنیے ذرا. امام عبداللہ بن مبارک جو فوت ہوئے ہیں 181 ہجری میں, 181 میں, ان سے سوال کیا گیا کہ معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز؟ یہ سوال کیوں کیا جاتا ہے کہ معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز؟ کیونکہ عمر بن عبدالعزیز اگرچہ صحابی نہیں ہے بلکہ تابعی ہیں, لیکن ان کی شہرت بہت اچھی ہے, لوگ ان کا تذکرہ خیر کے انداز میں کرتے ہیں, جبکہ جناب امیر معاویہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس لیے سوال پیدا ہوا, سوال کرنے والے نے سوال کیا عبداللہ بن مبارک سے, بہت بڑے امام ہیں, کہ معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز؟ تو فرماتے ہیں اس کے جواب میں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک کے نتنوں میں نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہتے ہوئے جو غبار داخل ہوا, جو مٹی داخل ہوئی, وہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے. یہ ہے معاویہ. اور عبداللہ بن مبارک کا یہ قول امام ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں لے کر آئے ہیں.
دوسرے نمبر پہ یہی سوال کیا گیا امام معافی بن عمران سے، اور معافی بن عمران یہ فوت ہوئے ہیں 185 ہجری میں 185۔ تو وہ یہ سوال سن کے ناراض ہوئے، غصے میں آ گئے، اور سوال کرنے والے سے کہنے لگے اتجعل رجلا من الصحابۃ مثل رجل من التابعین، کیا تم تابعین میں سے ایک آدمی کی شان کو، اس کے مقام کو صحابہ کرام میں سے ایک آدمی کے برابر کر رہے ہو؟ یعنی کہ عمر بن عبدالعزیز تابعی ہیں اور معاویہ صحابی ہیں، تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم ایک تابعی کی شان کو ایک صحابی کی شان کے برابر سمجھو؟ پھر کہنے لگے کون؟ معافی بن عمران کہنے لگے معاویۃ صاحبہ، معاویہ تو اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، وصہرہ، اور معاویہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صالح ہیں، وکاتبہ، اور معاویہ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے کاتب ہیں، آپ کے لیے وحی لکھا کرتے تھے، وامینہ علی وحیہ، اور معاویہ تو وہ ہیں جن پہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتماد کیا ہے وحی کے معاملے میں۔ یعنی کہ یہ معاویہ عمر بن عبدالعزیز ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تیسرے نمبر پہ ایک اور جگہ امام معافی بن عمران کہتے ہیں کہ معاویہ عمر بن عبدالعزیز جیسے 600 لوگوں سے افضل اور بہتر ہیں، یعنی کہ ایک طرف معاویہ ہوں اور ایک طرف عمر بن عبدالعزیز جیسے کتنے لوگ ہوں؟ 600، تو معاویہ ان 600 سے بھی افضل اور بہتر ہوں گے۔ اس کو یہ روایت آپ کو کہاں ملے گی؟ امام خلال کی کتاب السنہ میں۔ چوتھے نمبر پہ امام احمد بن حنبل، ان سے پوچھا گیا یہی سوال، کیا سوال؟ کہ معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز؟ کہنے لگے معاویہ تو افضل، معاویہ عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہیں۔ لسنا نقیس باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدا، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے برابر کسی کو نہیں کر سکتے۔ اور پھر امام احمد بن حنبل نے اپنے موقف کے حق میں دلیل پیش کی، کہنے لگے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس قرنی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں میں سے سب سے افضل لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے ہیں، اور معاویہ اللہ کے رسول کے زمانے کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روایت بھی آپ کو کہاں ملے گی؟ امام خلال کی کتاب السنہ میں۔ میں نے آپ کے سامنے دلائل نہیں رکھے، کیا رکھے ہیں؟ علماء کرام کے اقوال، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اہل سنت والجماعت کا جناب معاویہ کے بارے میں عقیدہ کیا رہا ہے۔ تو ہم تذکرہ کر رہے تھے کس چیز کا؟ امام طحاوی نے اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ذکر کیا ہے، کن کے بارے میں؟ صحابہ کرام کے بارے میں۔ اس کے ہم 3 پوائنٹ ذکر کر چکے ہیں، ایسے ہی ہے؟ اب چوتھا پوائنٹ، وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، ہم اس شخص سے بغض رکھیں گے جو صحابہ کرام سے بغض رکھے اور جو صحابہ کرام کا تذکرہ نامناسب انداز میں کرے۔
اس جملے پہ غور کیجئے. پھر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ ہم اس سے بغض رکھیں گے جو صحابہ کرام سے بغض رکھے، محبتیں نہیں. صحابہ کرام سے بغض رکھنے والوں سے محبتیں نہیں پالی جائیں گی. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو صحابہ کرام سے بغض رکھے ہم اس سے بغض رکھیں گے، اور اس سے بھی بغض رکھیں گے جو صحابہ کرام کا تذکرہ نامناسب انداز میں کرتا ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ ایک گروہ ایسا ہے جو صحابہ کرام کا پیدائشی طور پہ دشمن ہے. وہ اپنے بچے کو ہوش سنبھالتے ہی صحابہ کرام کی دشمنی پلا دیتے ہیں، اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں، اسے سبق دیتے ہیں صحابہ کرام سے دشمنی کا. ایسے لوگوں کو رافضی کہا جاتا ہے. لیکن وہ لوگ جو اپنے آپ کو رافضی نہیں کہتے اور کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کو ماننے والے ہیں، لیکن صحابہ کرام کا تذکرہ غیر مناسب انداز میں کرتے ہیں، ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں، ان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں، ان کے اوپر تہمتیں لگاتے ہیں، ہم ایسے لوگوں سے بھی بغض رکھیں گے. موجودہ زمانے میں اس کی واضح ترین مثال کون آدمی ہے؟ مرزا علی مرزا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی گفتگو سننے سے محفوظ رکھے. میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ اس کی گفتگو سنیں، کیونکہ ہم نے تو اس سے بغض رکھنا ہے. لیکن جنہوں نے سنی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ چند صحابہ کرام کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور ان کی غلطیاں تلاش کرتا رہتا ہے اور غلطیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے، مرچ مسالہ لگاتا ہے، اور اس موقع پہ ایسے خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے اس نے کسی کافر ملک کو فتح کر لیا. خصوصاً جناب امیر معاویہ. اور کبھی کبھی وہ کبار صحابہ کرام کے پیچھے بھی پڑ جاتا ہے. میں نے شاید پہلے بھی ایک بار مثال دی تھی کہ وہ تذکرہ کرتا ہے اس حدیث کا جو بخاری شریف میں آئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، سجدے کی حالت میں تھے، تو ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک جسم کے اوپر، پاک پشت کے اوپر اونٹ کی غلاظت پھینک دی. نبی علیہ السلام سجدے کی حالت میں. عبداللہ بن مسعود اس روایت کو بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھ میں اتنی جرت نہیں تھی کہ میں وہ غلاظت آپ کے جسم سے اتارتا. سیدہ فاطمہ آئیں، انہوں نے یہ غلاظت آپ کے جسم سے اتاری. یقیناً یہ سیدہ فاطمہ کا بہت بڑا کارنامہ ہے، اور ہم سیدہ فاطمہ سے اللہ کے فضل و کرم سے محبت کرتے ہیں، اور ایسا واقعہ سن کر ہماری ان سے محبت بڑھ جاتی ہے. اب علی مرزا جب یہ واقعہ بیان کرتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ سیدہ فاطمہ نے اس غلاظت کو اتارا، ابو بکر نے نہیں اتارا. اب سننے والا یہ سمجھے گا کہ شاید سیدنا ابو بکر وہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے غلاظت اتارنے کی جرت نہیں کی، جبکہ اس روایت میں سیدنا ابو بکر کا تذکرہ قطعی طور پہ نہیں ہے. سیدنا ابو بکر نبی علیہ السلام کے دفاع کے معاملے میں بہت بہادر واقع ہوئے ہیں. صحیح حدیث ہے، وہ بھی بخاری مسلم کی حدیث میں سے ہے کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو ایک کافر نے آپ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، تو سیدنا ابو بکر نے اسے روکا، اسے ٹوکا، اسے پیچھے کیا اور نبی علیہ السلام کا دفاع کیا. تو آپ دیکھ لیں کہ علی مرزا کا طریقہ واردات کیا ہے. تو صحابہ کرام کی عداوت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے. تو ایسے لوگوں کی سے اور ان کی گفتگو سے دور رہنا ہے. اور اس سے پہلے بھی کئی ایسے سکالر گزرے ہیں جنہیں ہمارے لوگ بہت بڑا سمجھتے ہیں، بہت عظیم سمجھتے ہیں، بہت بڑا مفسر سمجھتے ہیں،
لیکن انہوں نے بھی صحابہ کرام کے اوپر اسی انداز میں تنقید کی ہے، انہیں برا بھلا کہا ہے، تو ایسے لوگوں سے دور رہا جائے گا۔ 5واں پوائنٹ، صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ کون بیان کر رہے ہیں؟ امام طحاوی کہتے ہیں وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، ہم جب بھی صحابہ کرام کا تذکرہ کریں گے خیر کے انداز میں کریں گے، اچھے انداز میں کریں گے، بہترین انداز میں کریں گے۔ 6 نمبر پہ کہتے ہیں وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، صحابہ کرام سے محبت دین ہے۔ صحابہ کرام سے محبت کیا ہے؟ دین ہے، ایمان ہے اور احسان ہے۔ تو جیسے جیسے صحابہ کرام سے آپ کی محبت بڑھے گی آپ کا ایمان بڑھے گا۔ 7 نمبر پہ کہتے ہیں وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور صحابہ کرام سے بغض و عداوت یہ کفر ہے، یہ منافقت ہے، یہ سرکشی ہے۔ تو یہ ہے عقیدہ اہل سنت والجماعت کا، کن کے تعلق سے؟ صحابہ کرام کے تعلق سے۔ جناب امیر معاویہ اور ان جیسے کئی لوگ جو شروع میں مسلمان نہیں ہوئے بعد میں مسلمان ہوئے، کئی لوگ ایسے صحابہ کرام کو اہمیت نہیں دیتے، ان پہ تنقید کرتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس معاملے میں قرآن کریم سے ہمیں کیا علم ہوتا ہے، قرآن کریم ہمیں ایسے صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 10، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ تم میں سے وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہے اور فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں لڑائیاں لڑتے رہے، جہاد کرتے رہے، یہ اور وہ برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے خیر کے یہ کام مکہ فتح ہونے کے بعد کیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دونوں گروہ برابر نہیں ہیں۔ اس آیت میں فتح کا لفظ بولا گیا، فتح مکہ نہیں کہا گیا، فتح کہا گیا، فتح جی۔ تو فتح سے مراد کون سی فتح ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد فتح مکہ ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد صلح حدیبیہ ہے۔ صلح حدیبیہ کب ہوئی ہے؟ سن 6 ہجری میں، اور مکہ کب فتح ہوا ہے؟ سن 8 ہجری میں۔ تو اس ایسے پتہ چلا کہ صحابہ کرام میں سے وہ لوگ جو فتح سے پہلے مسلمان ہوئے، ایمان لائے، نمازیں پڑھتے رہے، ان مشکل حالات میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے، ان مشکل حالات میں لڑائیاں لڑتے رہے، ان کا درجہ ان سے بلند ہے جو صحابہ کرام بعد میں مسلمان ہوئے اور بعد میں جہاد کرتے رہے اور بعد میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہے۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن قرآن دوسرے گروہ کی توہین نہیں کر رہا، ان کو برا بلا نہیں کہہ رہا، ان کا مذاق نہیں اڑا رہا، ان پہ تنقید نہیں کر رہا، بس یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ پہلے صحابہ کرام یقیناً بعد والوں سے کیا ہے؟ افضل ہیں، بہتر ہیں، بہت آگے ہیں، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے اس پہ۔ تو جناب امیر معاویہ سے جناب علی افضل ہیں، جناب عثمان افضل ہیں، جناب ابو بکر افضل ہیں، جناب عمر افضل ہیں، عشرہ مبشرہ افضل ہیں، بدری صحابہ کرام افضل ہیں، اس میں کس کو شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ ہم جناب امیر معاویہ کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ آپ انہیں پرانے صحابہ کرام سے افضل قرار دیں، بس یہ کہتے ہیں کہ انہیں صحابی سمجھیں اور جو عزت اسلام نے کسی صحابی کو دی ہے وہ جناب امیر معاویہ کو بھی دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں آگے اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ صحابہ کرام جو فتح سے پہلے مسلمان ہوئے، فتح سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے،
فتح سے پہلے اللہ کی راہ میں لڑتے رہے، یہ درجے کے لحاظ سے، شان کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے ان سے کہیں افضل ہیں جو بعد میں خرچ کرتے رہے، جو بعد میں لڑتے رہے، بعد میں جہاد کرتے رہے۔ لیکن اللہ نے ساتھ ہی خبردار کر دیا، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ جانتے ہیں کہ بعد میں کیسے کیسے لوگ آنے والے تھے۔ اللہ نے کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، وَكُلًّا کیا مطلب کلن کا؟ دونوں گروہ کے لیے، ہر ایک سے، ہر ایک سے، چاہے کوئی صحابی پہلے گروہ سے تعلق رکھتا ہو یا دوسرے گروہ سے تعلق رکھتا ہو، اللہ نے ہر صحابی سے وعدہ کر رکھا الحسنہ، کس کا؟ جنت کا۔ یہ جنتی گروہ ہے، آپ ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں، آپ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ نے بعد میں کیا خبردار کیا؟ واللہ بما تعملون خبیر، جو تم اعمال کر رہے ہو اللہ ان سے باخبر ہے، اللہ کے علم میں ہے تمہاری یہ حرکتیں۔ تو اس ایسے سے پتا چلا کہ ہر صحابی عظیم ہے جی، عظمت کے لحاظ سے ان میں آپس میں فرق ہے، لیکن ہمارے لحاظ سے ہر صحابی کیا ہے؟ برابر، عظیم ہے۔ عظیم جی۔ دوسرے نمبر پہ ایک حدیث پیش کرنا چاہوں گا جسے امام بخاری اور مسلم دونوں روایت کرتے ہیں۔ مسلم میں اس کا نمبر ہے 2541 2541 اور بخاری میں اس کا نمبر ہے 3673 3673۔ اور جو الفاظ میں ذکر کروں گا یہ مسلم شریف کے ہوں گے۔ جناب ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ جناب خالد بن ولید اور جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم جمیعا، ان کے مابین کو مسئلہ تھا، کوئی اختلاف تھا، کوئی غلط فہمی تھی۔ فسبہ خالد، تو جناب خالد بن ولید نے عبد الرحمن بن عوف کو برا بلا کہا۔ اب عبد الرحمن بن عوف کون ہے؟ پرانے صحابی، جی، عشرہ مبشرہ میں سے، اور خالد بن ولید کون ہے؟ جو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس موقع پہ فرمایا کس نے؟ نبی کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام کو برا بلا نہ کہو۔ یہ کیا بھائی؟ کیا خالد بن ولید صحابی نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول خالد بن ولید اور ان جیسے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ میرے صحابہ کرام کو برا بلا نہ کہو۔ یہ اہم پوائنٹ ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ کئی لوگ یہیں سے بعد میں آنے والے صحابہ کرام کو صحابہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کہتے ہیں دیکھو تم صحابہ کرام کی شان میں جو حدیث بیان کرتے ہو اسے پتہ چل رہا ہے کہ بعد والے صحابہ نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں لا تسبوا احدا من اصحابی، کہ میرے صحابہ میں سے کسی کو بھی برا بلا نہ کہو۔ لا تسبوا احدا من اصحابی، اور کس کو کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب خالد بن ولید صحابی نہ ہوئے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میرے وہ صحابہ جو ایک عرصے سے میرے ساتھ رہ رہے ہیں، جنہوں نے شروع سے میرا ساتھ دیا ہے، جو مشکل حالات میں میرے ساتھ تھے، ان کی قدر کرو، ان کا مقام و مرتبہ تم سے بلند ہے، ان پہ تنقید نہ کرو، انہیں برا بلا نہ کہو۔ تو فرمایا لا تسبوا احد من اصحابی، میرے صحابہ کرام میں سے کسی کو بھی برا بلا نہ کہو۔ فإن أحدكم، کیونکہ تم میں سے کوئی لو انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے اللہ کی راہ میں، ما ادرک مد احدهم ولا نصیفا، اور میرے ان صحابہ کرام نے جن پہ تم تنقید کر رہے ہو، اگر کسی نے اللہ کی راہ میں آدھا کلو گندم دی ہے، آدھا کلو کھجوریں دی ہیں، یا اس سے بھی کم دی ہیں، ایک پاؤ دی ہیں، تمہارا احد پہاڑ کے برابر دیا ہوا گولڈ ایک طرف، اور میرے کسی صحابی کا اللہ کی راہ میں دیا ہوا ایک پاؤ گندم کا یا کھجوروں کا ایک طرف، میرے صحابی کا یہ دیا ہوا صدقہ
تمہارے صدقے سے زیادہ بلند و بالا ہے، عظمت والا ہے، شان والا اللہ رب العزت کے ہاں۔ یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس سے تو موقع ملتا ہے ان لوگوں کو جو بعد میں مسلمان ہونے والے صحابہ کرام پہ تنقید کرتے ہیں، تو میں نے آپ کے سامنے کیوں رکھی ہے پھر، جبکہ میں تو سارے صحابہ کرام خصوصاً بعد والوں کی شان بیان کر رہا ہوں۔ علماء کرام کہتے ہیں، امام ابن ابی العز الحنفی کہتے ہیں اس حدیث کا تذکرہ کرنے کے بعد، کہتے ہیں مقصد یہ ہے یہ حدیث ذکر کرنے کا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ کرام کو جو بعد میں آئے، پہلے صحابہ کرام پہ تنقید کرنے سے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ پرانے صحابہ کرام صحبت میں، اللہ کے رسول کے ساتھ رہنے میں، آپ کی معیت میں ہونے کے لحاظ سے بعد میں مسلمان ہونے والے صحابہ کرام سے کیا ہے؟ آگے ہے۔ صحبت اتنا بڑا اعزاز ہے، اللہ کے رسول کی معیت میں رہنا اتنا بڑا اعزاز ہے کہ وہ صحابہ کرام جن کو زیادہ موقع ملا آپ کی صحبت میں رہنے کا، وہ ان سے افضل ٹھہرے جنہیں کم موقع ملا۔ تو جب صحابی کو صحابی پہ تنقید کرنے کی اجازت نہیں ہے، کس وجہ سے؟ کہ وہ صحابی ہے۔ وجہ کیا کہ وہ صحابی ہے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں تم برا بلا نہ کہو میرے کسی بھی صحابی کو، تو وجہ کیا ہوئی؟ صحابی ہونا۔ وجہ کیا ہوئی؟ صحابی ہونا۔ تو جب ایک صحابی کو پرانے صحابہ کرام پہ تنقید کرنے کی، برا بلا کہنے کی اجازت نہیں ہے، تو عام آدمی کو کسی بھی صحابی پہ تنقید کرنے کی، برا بلا کہنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ ہے عقیدہ صحابہ کرام کے تعلق سے۔ یہ عقیدہ ذکر کرتے ہوئے امام بربہاری نے سفیان بن عیینہ، ایک بڑے امام ہیں، 198 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، بخاری مسلم ان کی بیان کردہ احادیث سے بری پڑی ہیں۔ یہ کہتے ہیں من نطق فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکلمۃ فہو صاحب ہوا، جو صحابہ کرام کے بارے میں گفتگو کرے، جملے کا انداز بتا رہا ہے کہ غلط قسم کی گفتگو، تنقید پہ مبنی گفتگو، تو جو صحابہ کرام کے بارے میں گفتگو کرے بکلمۃ، ایک کلمہ بھی، ایک لفظ بھی، فہو صاحب ہوا، وہ کون ہے؟ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والا ہے، اپنی خواہشات کی پوجا کرنے والا، ان کو دین پہ چلنے والا نہیں ہے، قرآن و حدیث پہ چلنے والا نہیں ہے۔ سفیان بن عیینہ کا یہ قول، اس کی سند کیا ہے؟ امام بربہاری نے کہاں سے لیا ہے؟ مجھے اس معاملے میں کوئی کامیابی نہیں مل سکی، لیکن میں یہاں پہ ایک دو قول اور ذکر کر دوں گا۔ پہلے نمبر پہ قول ہے جناب عبداللہ بن عمر کا۔ عبداللہ بن عمر کا یہ قول روایت کرتے ہیں امام احمد اپنی کتاب فضائل الصحابہ میں۔ کس میں؟ فضائل الصحابہ میں، اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 20۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کو برا بلا نہ کہو، ان پہ تنقید نہ کرو۔ فلا مقام احدہم ساعۃ
خیر من عبادت احدکم 40 سنہ. ان صحابہ کرام میں سے کسی ایک کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں ایک گھڑی رہنا، چند لمحوں کے لیے اللہ کے رسول کے ساتھ رہنا، تمہاری 40 سال کی عبادت سے بہتر ہے. سمجھے ہیں صحابہ کرام کا مقام؟ جی. صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہا ایمان کی حالت میں چند لمحے، چند گھڑیاں، وہ ایک طرف، اور تم لوگوں کی مسلسل 40 سال کی عبادت ایک طرف. صحابی کا وہ ایک لمحہ، اس کی وہ چند گھڑیاں تمہاری 40 سال کی عبادت سے بہتر ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں. اور امام ابو زرع رازی کہتے ہیں، ان کا یہ قول امام ابن عساکر اپنی کتاب تاریخ دمشق میں لے کر آئے ہیں. کہتے ہیں اذا رأیت الرجل یطعن فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انہ زندیق. جب تم کسی آدمی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام پہ تنقید کرتے ہوئے دیکھو تو جان لو کہ وہ زندیق ہے. جان لو کہ وہ کیا ہے؟ زندیق ہے. کیوں زندیق کا بھی اتنا بڑا فتویٰ کیوں؟ کہا اس لیے کہ قرآن ہم سب کے نزدیک کیا ہے؟ برحق ہے. وذالک ان القرآن عندنا حق. قرآن ہم سب کے نزدیک کیا ہے؟ حق. برحق ہے، جی. شک و شبہ سے بالا تر ہے. وسنت عندنا حق. اور سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہمارے نزدیک کیا ہے؟ برحق ہے. جی. وَإِنَّمَا نَقَلَ لَنَا الْقُرْآنُ وَالسُّنَنُ وَإِنَّمَا نَقَلَ لَنَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَنَ أَصْحَابُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن و سنت جو ہمارے نزدیک برحق ہیں، جن پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، انہیں ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام. احادیث ہم تک کن کے ذریعے پہنچی؟ صحابہ کرام کے ذریعے. قرآن ہم تک کن کے ذریعے پہنچا؟ صحابہ کرام کے ذریعے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام ابو زرع رازی. بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے محدث ہیں. کہتے ہیں وَهَؤُلَاءِ يُرِيدُونَ أَن يَجْرَحُوا شُهُودَنَا. صحابہ کرام پہ تنقید کرنے والے، انہیں برا بلا کہنے والے، ان پہ جرح کرنے والے ہمارے ان گواہوں کو مشکوک بنانا چاہتے ہیں، ہمارے ان راویوں کو مشکوک بنانا چاہتے ہیں. جن کے ذریعے قرآن پہنچا، جن کے ذریعے حدیث پہنچی، ان کو مشکوک بنانا چاہتے ہیں. کیوں؟ لِيُبْطِلُوا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ. تاکہ کتاب و سنت کو باطل قرار دے سکیں، غلط قرار دے سکیں. کیونکہ جب راوی کتاب و سنت کو نقل کرنے والے مشکوک ہو جائیں گے تو کتاب و سنت سے بھی اعتماد اٹھ جائے گا. امام زرع رازی کہتے ہیں وَالْجَرْحُ بِهِمْ أَوْلَى وَهُمْ زَنَادِقَةٌ. جرح، تنقید، تان صحابہ کرام پہ نہیں ہونا چاہیے، ان ظالموں پہ ہونا چاہیے جو صحابہ کرام پہ تنقید کرتے ہیں، اور یہ سب زندیق ہیں. پھر امام بربہاری کہتے ہیں، کتاب کے مؤلف کہتے ہیں، جو امام بربہاری کے الفاظ اب میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، یہ ہماری اس کتاب میں جس سے پڑھ رہے ہیں اس سے رہ گئے ہیں، چھوٹ گئے ہیں، لکھے نہیں جا سکے، جبکہ ترجمہ اردو میں موجود ہے. جو بات ابھی میں پڑھنے لگا ہوں اس کا ترجمہ اردو میں موجود ہے. آخری جو جملہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے کسی کی بھی اقتدا کر لو ہدایت پر رہو گے. یہ جو اردو کے الفاظ ہیں یہ حدیث کے الفاظ ہیں، تو حدیث عربی میں کیا وہ آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں.
وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت تمہیں مل جائے گی، ہدایت پالو گے۔ یہ حدیث امام بربہاری کیوں لے کر آئے ہیں؟ صحابہ کرام کی شان بیان کرنے کے لیے، ان کا مقام و مرتبہ بیان کرنے کے لیے، کہ صحابہ کرام میں سے ہر صحابی ستارہ ہے، آپ کسی ایک ستارے کے پیچھے چل پڑے ہدایت پا جائیں گے، جنت میں پہنچ جائیں گے، جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، آپ کی طرف یہ الفاظ منسوب کیے گئے ہیں لیکن ثبوت نہیں مل سکا کہ آپ نے یہ الفاظ ادا کیے ہوں۔ حوالہ لکھیں پہلے، امام ابن عبد البر اس کو لے کر آئے ہیں اپنی کتاب جامع بیان العلم وفضلہ، امام ابن عبد البر اس کو اپنی کتاب جامع بیان العلم وفضلہ میں لے کر آئے ہیں، اور اس کا نمبر ہے وہاں پہ 1760 1760۔ اور امام ابن عبد البر اس کو لانے کے بعد خود ہی کہتے ہیں ھذا اسناد لا تقوم به حجہ، کہ یہ حدیث جس سند کے ذریعے آئی ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ جس کے اوپر اعتماد کیا جا سکے۔ ابن عبد البر خود ہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ الفاظ ثابت نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اور امام ابن حزم کہتے ہیں ھذہ روایت ساقطہ، یہ روایت اس قابل نہیں ہے کہ اس کی طرف دیکھا جائے، التفات کیا جائے، اس کو اہمیت دی جائے۔ اور شیخ البانی رحمہ اللہ اس روایت کو لے کر آئے ہیں اپنی کتاب السلسلہ الضعیفہ میں، وہ کتاب جو انہوں نے خاص کی ہے من گڑت اور ضعیف روایات کے لیے، وہاں اس کو لے کر آئے ہیں، اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 58 اور کہا ہے کہ موضوع، شیخ البانی کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ موضوع ہے، وضع کردہ ہے، خود ساختہ ہے، گڑی گئی ہے، اللہ کے رسول کے الفاظ نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ اس روایت کو بڑے ذوق و شوق سے بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسی روایت بیان کر کے ہم دین کی اور صحابہ کرام کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن یہ اسلام کی خدمت نہیں ہے، کیونکہ اسلام نے جس شخصیت کو یہ مقام دیا ہے کہ آپ ان کی پیروی کریں گے تو ہدایت پائیں گے، وہ ایک ہی ہے۔ وہ کون ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ اکرام کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے، علم کے پہاڑ ہیں لیکن معصوم نہیں ہیں، ان کو یہ درجہ نہیں دیا جا سکتا کہ جس صحابی کے بھی آپ پیچھے لگ جائیں گے، جس کی بھی آپ اقتداء کریں گے، جس کی بھی آپ تقلید کریں گے، آپ جنت میں پہنچ جائیں گے، آپ کو ہدایت مل جائے گی، کیونکہ صحابہ کرام معصوم نہیں ہے، اس لیے کہیں نہ کہیں ان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اگرچہ یہ غلطیاں ایسی نہیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کے مقام و مرتبے میں کوئی کمی آئے، ان کے کارنامے اتنے زیادہ ہیں، ان کی عبادات اتنی زیادہ ہیں، ان کی تلاوتیں اتنی ہیں، ان کے اذکار اتنے ہیں، ان کا علم اتنا ہے کہ یہ چند اخطاء ان کے مقام و مرتبہ پہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں، اور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ امام طحاوی نے کیا کہا تھا؟ لا نفرط فی حب احد منہم، ہم صحابہ کرام کی محبت میں مبالغہ سے کام نہیں لیتے، غلو سے کام نہیں لیتے، اور یہ مبالغہ ہے یہ کہنا کہ کسی بھی صحابی کی آپ تقلید کر لیں۔ یہاں پہ میں امام ابن حزم رحمہ اللہ کے چند الفاظ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جن کا تعلق ہے اسی روایت سے۔ امام ابن حزم کہتے ہیں
فقد ظہر ان هذه الروایت لا تثبت اصلا، یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ یہ روایت بالکل بھی اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بل لا شک انها مکذوبہ، بلکہ اس بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ جھوٹی روایت ہے، خود ساختہ روایت ہے. امام ابن حزم کی چونکہ بات بہت لمبی ہے تو میں نے عبارت کے کچھ حصے حذف کر دیے ہیں. تو آگے چل کے وہ کہتے ہیں وَقَدْ نَهَا تَعَالَى عَنِ التَّفَرُّقِ وَالِاخْتِلَافِ بِقَوْلِهِ وَلَا تَنَازَعُوا، اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں وَلَا تَنَازَعُوا کہہ کر اختلاف سے، فرقہ واریت سے، باہمی تقسیم سے روکا ہے، منع کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَنَازَعُوا، ایک دوسرے سے اختلاف نہ کرو، جھگڑا نہ کرو. کہتے ہیں فَمِنَ الْمُحَالِ أَن يَأْمُرَ رَسُولَهُ بِاتِّبَاعِ كُلِّ قَائِلٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ، تو یہ ناممکن ہے کہ وہ اللہ جو حکم دے رہا ہے کہ آپس میں اختلافات میں واقع نہیں ہونا، وہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو یہ حکم دے کہ صحابہ کرام میں سے کسی بھی صحابی کی پیروی کی جا سکتی ہے، یہ ناممکن ہے. کیسے؟ کہتے اس لیے کہ وَفِيهِم مَّن يُحَلِّلُ الشَّيْءَ وَغَيْرُهُ يُحَرِّمُ، صحابہ کرام میں ایسا صحابی بھی آپ کو ملے گا جو ایک چیز کو حلال قرار دے رہا ہوگا، دوسرا صحابی اس کو حرام قرار دے رہا ہوگا. اب یہاں پہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو آزادی ہے چاہے اس صحابی کے پیچھے لگ جائیں چاہے اس صحابی کے پیچھے لگ جائیں؟ ایک صحابی کہہ رہا ہے چیز حلال ہے، دوسرا کہہ رہا ہے حرام ہے. شریعت آپ کو اجازت کیسے دے سکتی ہے کہ آپ اس معاملے میں کسی بھی صحابی کے قول کو لے لیں؟ کیونکہ شریعت کے نزدیک وہ چیز یا حلال ہوگی یا حرام ہوگی، تو شریعت آپ سے مطالبہ کرے گی وہ قول لیں جو درست ہے. شریعت آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دے سکتی کہ آپ ان دونوں میں سے جس کے پیچھے چاہیں لگ جائیں. کہتے ہیں کون؟ کس امام کی بات کر رہا ہوں؟ ابن حزم کی. وہ کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَكَانَ بَيْعُ الْخَمْرِ حَلَالًا اقتداءً بِسَمُرَةَ بْنِ جُندُبَ، اور اگر اصول یہ ہوتا، کون سا اصول؟ کہ جس صحابی کی پیروی کریں گے وہ ٹھیک رہے گا، نجات مل جائے گی آپ کو، آپ راہ راست پہ ہوں گے، کوئی بھی صحابی پکڑ لیں. کہتے ہیں اگر یہ بات ہوگی، یہ اصول ہوگا، تو پھر شراب کو بیچنا حلال ٹھہرے گا. شراب کو بیچنا حلال ٹھہرے گا. کیوں؟ کیونکہ جناب سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب بیچی تھی. اور یہ روایت کہاں پہ آئی ہے؟ یہ روایت، اس کا نمبر میں نے نوٹ کیا، یہ بخاری شریف میں آئی ہے، اور مسلم شریف میں بھی آئی ہے. مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 1582 1582. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جناب عمر فاروق کو یہ بات معلوم ہوئی کہ سمرہ بن جندب نے شراب بیچی ہے، تو کہنے لگے اللہ بیڑا غرق کرے سمرہ کا، کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پہ کہ ان پہ چربی حرام تھی، تو انہوں نے کیا کیا، چربی کو پگھلایا اور اس کی بیع کرتے رہے، اسے بیچتے رہے. یہ کہ جیسے یہ چیز حرام ہے ایسے اس کو بیچنا بھی حرام ہے. یہ یہودیوں والا کام ہے کہ جو چیز اللہ حرام قرار دے آپ کہیں میں کھاتا نہیں لیکن اس کو بیچ دیتا ہوں. تو لگتا ہی ہے کہ سمرہ بن جندب کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ جو چیز حرام ہوتی ہے اس کی بیع بھی حرام ہوتی ہے. تو ان کے پاس جو شراب پڑی تھی انہوں نے بیچ ڈالی.
کہا گیا ہے کہ یہ شراب ان کے پاس جزیے کے طور پہ آئی تھی، ٹیکس کے طور پہ آئی تھی. تو بہرحال جیسے بھی آئی انہوں نے بیچا ہے اس کو. اب اس کا مطلب ہے کہ ان کا نظریہ پھر کیا تھا کہ شراب بیچنا حلال ہے. اب اگر ہم یہ کہیں کہ کسی بھی صحابی کی آپ تقلید کریں، اقتداء کریں تو ٹھیک رہے گا، تو سمرہ بن جندب کی اقتداء کرنے کے لحاظ سے شراب کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی. اس کے بعد کہتے ہیں کون؟ امام ابن حزم. وَلَكَانَ أَكْلُ الْبَرَدِ لِلصَّائِمِ حَلَالًا اقتداءً بِأَبِي طلحہ. اگر اصول یہ ہے کہ کسی بھی صحابی کی تقلید کریں، اسلام آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے، تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ روزے دار روزے کی حالت میں اولے کھا لے تو ٹھیک ہے، روزے پہ فرق نہیں پڑے گا. کیا کھا لے؟ اولے سمجھتے ہیں نا آپ لوگ؟ جی. کیوں جی؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ابو طلحہ نے روزے کے دوران اولے کھائے ہیں. یہ کہاں پہ آیا ہے؟ یہ مسند احمد کی روایت ہے. نمبر ہے اس کا 13971، 13971. جناب انس بن مالک کہتے ہیں کہ بارش برسی تو اس میں اولے بھی تھے. ابو طلحہ روزے کی حالت میں تھے تو وہ اولے کھانے لگے. تو ان سے کہا کہ اتاکل وانت صائم، آپ روزے کی حالت میں اولے کھا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ برکت ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کا خیال یہ تھا کہ اولے جو ہیں یہ کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اگر آپ یہ اصول رکھتے ہیں کہ کسی بھی صحابی کی تقلید کی جا سکتی ہے، تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ روزے کی حالت میں اولے کھانے کیا ہے؟ جائز ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کون؟ امام ابن حزم. وَلَكَانَ تَرْكُ الْغُسْلِ مِنَ الْإِكْسَالِ وَاجِبًا اقْتِدَاءً بِعَلِيٍّ وَعُثْمَانَ وَطَلْحَةَ وَأَبِي أَيُّوبَ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَحَرَامًا اقْتِدَاءً بِعَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ. اگر آپ کے ہاں اصول یہ ہے کہ کسی بھی صحابی کی تقلید کی جا سکتی ہے، تو پھر آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اگر کوئی آدمی اپنی وائف سے جمع کرتا ہے، میاں بیوی والا تعلق قائم کرتا ہے، لیکن اس کا پانی خارج نہیں ہوتا، تو اس پہ غسل نہیں ہے، اس پہ غسل واجب حالانکہ وہ پورا تعلق قائم کر چکا ہے، بس یہ ہے کہ اس کا پانی خارج نہیں ہوا. کیوں جی؟ کیونکہ یہ فتویٰ تھا کس کا؟ جناب علی کا، جناب عثمان کا، طلحہ کا، اور یہ تینوں کن میں سے ہیں؟ عشرہ مبشرہ میں سے. اور یہ فتویٰ تھا ابو ایوب انصاری کا، ابی بن کعب کا. دوسری جانب ام المومنین عائشہ کا فتویٰ یہ تھا کہ ایسی شکل میں غسل واجب ہے. اب آپ یہ کہیں کہ کسی بھی صحابی کی تقلید کی جا سکتی ہے، وہ ان کی بھی جو کہیں کہ غسل واجب ہے اور ان کی بھی جو کہیں غسل واجب نہیں ہے، تو بڑی عجیب بات ہوگی. یہ فتویٰ کہاں پہ آیا ہے؟ یہ بخاری شریف میں موجود ہے. بخاری کی روایت نمبر اس کا 179 یعنی کہ امام بخاری اس فتوے کی تائید نہیں کرتے، لیکن امام بخاری نے یہ روایات ذکر تو کی ہیں، لیکن وہ اس کی تائید نہیں کرتے. زید بن خالد سے روایت ہے کہ انہ سأل عثمان، کہ انہوں نے جناب عثمان بن عفان سے سوال کیا، ارأیت اذا جامع فلم یمنی، اگر کوئی آدمی جمع کرے، بیوی سے میاں بیوی والا تعلق قائم کرے، لیکن اس کا پانی خارج نہ ہو، تو جناب عثمان نے فتویٰ دیا یتوضأ کما یتوضأ للصلاۃ، وضو کر لے جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، ان کے غسل نہیں بلکہ کیا کر لے؟ وضو کر لے. وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ، اپنی شرمگاہ کو دھو لے. اور کہنے لگے کہ یہ چیز میں نے اللہ کے نبی سے سنی ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ عثمان بن عفان. اور یہ بات ان کی ٹھیک ہے
کہ شروع اسلام میں یہی حکم تھا جی کہ انما الماء من الماء. شروع میں یہ حکم تھا کہ اگر آدمی کا پانی نکلے گا تو تبھی غسل واجب ہوگا, ورنہ غسل واجب. نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب عثمان اور ان صحابہ کرام کو بعد والی حدیث معلوم نہیں ہو سکی, اور یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں کیا, اللہ کے نبی کے زمانے کے بعد بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ غسل پھر نہیں کرتے ہوں گے. سوال کرنے والے صحابی زید بن خالد کہتے ہیں جناب عثمان کے بعد میں نے یہ مسئلہ پوچھا جناب علی سے, زبیر بن عوام سے, طلحہ بن عبید اللہ سے, ابی بن کعب سے, ان سب نے یہی فتویٰ دیا کہ وضو کر لو. دوسری جانب سیدہ عائشہ ہیں. جی سیدہ عائشہ کا فتویٰ آپ کو ملے گا مسلم شریف میں, نمبر ہے 350. نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا یہی مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے تعلق قائم کرے اور اس کا پانی نہ نکلے, پانی خارج نہ ہو, تو آپ نے کہا کہ انی لافعل ذلک انا وہذہ ثم نغتسل, کہ میں اور میری بیوی ایسا کرتے ہیں اور ہم پھر بعد میں کیا کرتے ہیں, غسل کرتے ہیں. امام ابن حزم کہتے ہیں یہ مثالیں ذکر کرنے کے بعد وَكُلُّ هَذَا مَرْوِيٌّ عِنْدَنَا بِالْأَسَانِيدِ الصَّحِيحَةِ, یہ سب کچھ, یہ ساری روایات صحیح سند کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں. ایسی مثالیں ذکر کرنے کے بعد آخر میں کہتے ہیں فَكَيْفَ يَجُوزُ تَقْلِيدُ قَوْمٍ يُخْطِئُونَ وَيُصِيبُونَ, صحابہ کرام کی اس قوم کی تقلید کیسے جائز ہوگی جن سے کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے اور وہ درست اعمال بھی بجا لاتی ہیں, لیکن غلطی کا امکان تو ہے نا. ایک اور مقام پہ کہتے ہیں کون, امام ابن حزم, اور ان کی یہ گفتگو ہم ان کی کون سی کتاب سے لی گئی یہ گفتگو, الاحکام فی اصول الاحکام, الاحکام فی اصول الاحکام. کہتے ہیں وقد غلط قوم, کچھ لوگوں کو غلطی لگی ہے, فقالوا, چنانچہ انہوں نے کہا الاختلاف رحمہ, کہ اگر امت میں اختلاف پیدا ہوتا ہے تو اختلاف کیا ہے, رحمت ہے. حالانکہ قرآن و حدیث میں کہا گیا کہ اختلاف نہ کرو, اختلافات سے بچو, لیکن کئی لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اختلاف کیا ہے, رحمت ہے. کہاں سے انہوں نے عقیدہ لیا؟ امام ابن حزم کہتے ہیں واحتجوا بما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم, ان لوگوں نے اس مسئلے میں دلیل بنایا ہے اس روایت کو جسے اللہ کے رسول کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ میرے صحابہ کرام ستاروں کی مانند ہیں, جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے. امام ابن حزم کہتے ہیں روایت ذکر کرنے کے بعد وَهَذَا الْحَدِيثُ بَاطِلٌ مَكْذُوبٌ مِن تَوْلِيدِ أَهْلِ الْفِسْقِ, یہ حدیث باطل ہے, جھوٹی ہے, اور یہ فاسق اور فاجر لوگوں کی پیداوار ہے. اس کو بنانے والے کون ہیں, گھڑنے والے کون ہیں, فاسق و فاجر قسم کے لوگوں نے یہ گھڑی ہوگی. کیسے پتا چلا جی آپ کو؟ کہتے ہیں لوجوہ ضروریہ, کہتے ہیں چند اسباب کی بنیاد پہ ہمیں پتا چلا. نمبر ایک کہ انہ لم یصح من طریق نقلی, کہ یہ اس کی سند ثابت نہیں ہو سکی. کہتے ہیں دوسرے نمبر پہ اس لیے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اسی چیز کا حکم دیں جس سے آپ روک چکے ہیں, آپ اسی چیز کا حکم دیں جس سے آپ روک چکے ہیں. کیسے جی؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام خود بتا چکے ہیں
کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک خواب کی تعبیر بیان کرنے میں غلطی کی. یہ روایت بخاری کی ہے، نمبر ہے 7046 7046. نبی علیہ السلام سے کسی نے خواب پوچھا، ابو بکر صدیق سن رہے تھے تو کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں میں اس کی تعبیر بیان کروں. انہوں نے تعبیر بیان کی تو اللہ کے رسول نے کہا اخطأت فی بعض وصبت فی بعض، کہ خواب کی تعبیر جو آپ نے بیان کی ہے اس میں کچھ حصہ آپ نے صحیح بیان کیا ہے اور کچھ حصے میں آپ کو غلطی لگی ہے. جی. آگے کہتے ہیں ایسے ہی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو سنابل کو اس فتوے میں غلط قرار دیا جو انہوں نے عدت کے معاملے میں فتویٰ دیا تھا. کیا فتویٰ دیا تھا؟ اس بارے میں حدیث بخاری مسلم اور کئی کتب حدیث میں ہے. بخاری میں اس کا نمبر ہے 3991 3991. اس میں کیا آیا ہے کہ ایک خاتون ہے، ان کا نام ہے سبیعہ. وہ حالت حمل میں تھیں کہ ان کے شوہر فوت ہو گئے. شوہر کے فوت ہونے کے تقریباً 40 دن کے بعد وہ پاک صاف ہو گئی. 40 دن کے بعد ان کے بچہ پیدا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ بچہ پیدا ہو گیا. اور بچہ پیدا ہوتے ہی عدت ختم ہو گئی. خاوند فوت ہو جائے تو عورت کی عدت کیا ہوتی ہے؟ 4 مہینے 10 دن. سورہ بقرہ میں آیا ہے. لیکن اگر وہ حمل کی حالت میں ہے تو پھر اس کی مدت جو ہے، عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن نہیں ہے بلکہ ولادت کا ہونا ہے. جب ولادت ہو جائے گی تب عدت ختم ہوگی، چاہے ولادت خان کے فوت ہونے کے 1 دن بعد ہو جائے، چاہے اس کے اوپر 9 مہینے لگ جائیں. تو ان کے ہاں ولادت ہوگی خان کے فوت ہونے کے 40 دن کے بعد. اب اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، چونکہ عورتیں پاک باز تھیں، پاک دامن تھیں، لوگ بھی پاک باز تھے، پاک دامن تھے، اس لیے جب خاوند فوت ہوتا تو عدت ختم ہوتی تو اس عورت کو نکاح کے لیے پیغام آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ان کو یہ 40 دنوں کے بعد تیار رہنے لگی، خوبصورت کپڑے پہننے لگی، جسم کا اہتمام کرنے لگی. تو ابو سنابل کو پتا چلا یہ صحابی ہیں تو انہوں نے ان پہ تنقید کی، کہا تمہاری عدت 4 مہینے 10 دن ہے. تو سبیعہ جو کہتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے پاس آ گئی، میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا اللہ کے رسول ابو سنابل مجھے یہ کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ تمہاری عدت ختم نہیں ہوئی، تمہاری عدت 4 مہینے 10 دن ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ابو سنابل کو غلطی لگی ہے اور تمہاری عدت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور وہ کیا تھا؟ ولادت کا ہونا. تو اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان صحابہ کرام کے فتاوی کو غلط قرار دے رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ ان سے روک رہی ہیں، پھر اسی کا حکم دے دیں یہ کہہ کے کہ جس صحابی کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کی غلط چیزیں ہیں انہی کی پیروی کا آپ حکم دے رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ روایت جو ہمارے معاشرے میں بہت مشہور ہو گئی ہے یہ ثابت نہیں ہے، نہ سند کے لحاظ سے اور نہ معنی مفہوم کے لحاظ سے. شریعت نے صرف نبی علیہ السلام کو یہ حق دیا ہے کہ آپ کی پیروی کی جائے، آپ کی اقتداء کی جائے. دیگر جو لوگ ہیں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، 4 امام، یہ علم کے پہاڑ ہیں، عام طور پہ درست فتویٰ دیتے ہیں لیکن ان سے کبھی کبھی غلطی ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے. اس لیے آنکھیں بند کر کے ان کی بات نہیں مانی جا سکتی، ان کی وہی باتیں مانی جائیں گی جو شریعت کے خلاف نہ ہوں. تو یہ ہے عقیدہ کن کے بارے میں؟ صحابہ کرام کے بارے میں. تو آج کے جو درس تھا اس میں امام برواری نے جو کہا ہے وہ آخر میں پھر سن لیں. چوتھے طبقے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں ثم افضل الناس بعد هؤلاء، پھر لوگوں میں سے سب سے افضل ان کے بعد، کن کے بعد؟ صحابہ کرام کے پہلے 3 طبقات کے بعد. کون ہے؟ من صاحب رسول اللہ، وہ صحابی ہیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی صحبت میں رہے 1 دن، او شہرن یا 1 مہینہ، او سنتن یا 1 سال،
او اقل من ذلك اکثر، یا اس سے کم یا اس سے زیادہ. نترحم علیہم، ہم ان کے لیے دعائے رحمت کریں گے. ونذکر فضلہم، اور ان کے فضائل کا تذکرہ کریں گے. ونکف عن ضررہم، اور ان کی اخطاء بیان کرنے سے اجتناب کریں گے. ولا نذکر احدا منہم الا بالخیر، ہم ان میں سے کسی کا بھی تذکرہ نہیں کریں گے مگر خیر کے انداز میں. یعنی کہ جب بھی تذکرہ ان میں سے کسی کا کریں گے کس انداز میں کریں گے؟ خیر کے انداز میں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا رأیتم اصحابی فامسکوا، جب تم میرے صحابہ کرام کو دیکھو فامسکوا، تو خاموش رک جاؤ. یعنی کہ تنقید ان کے اوپر نہ کرو، ان کو برا بلا نہ کہو. اور سفیان بھی یہ نہ کہتے ہیں من نطق فی اصحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکلمۃ فهو صاحب ہوا، جو نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کے بارے میں گفتگو کرے ایک کلمہ بھی، تو وہ کیا ہے؟ اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرنے والا ہے، یعنی کہ دین پہ چلنے والا نہیں ہے، شریعت پہ چلنے والا نہیں ہے. اور فرماتے ہیں نبی علیہ السلام اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ کرام ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے. اور اس روایت کے بارے میں وعدے کر چکا ہوں کہ یہ من گھڑت ہے، انتہائی ضعیف ہے، اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقائد سمجھنے کی، اختیار کرنے کی اور ان پہ عمل پیدا ہونے کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ.